بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسگو نیوز سے آپ کا میزبان ارباب جٹ۔ جیسا کہ ویڈیو کے پہلے حصے میں ریاست کے پہلے ستون سیاست پر گفتگو ہو رہی تھی، آئیے اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، بہت سے سوالات ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہیں جن کے جوابات کی کھوج لگانے کی کوشش نہ کر پانا کہ ریاست کے پہلے اور اہم ترین ستون میں ایسا بگاڑ پیدا کیا گیا جو سنورنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس سے قبل کے مزید گفتگو کی جائے، آج میں چونکہ حکمران، سیاستدان، جج، جرنیل، بیوروکریٹ، پیڑ دانشور، صحافی اور مبصرین جو آپ کے میرے خادم، ملازم اور نوکر ہیں، ان کی بجائے آج پاکستان کے اصل مالک 22 کروڑ پاکستانیوں سے سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ پاکستان کی موجودہ مخدوش صورتحال کا اصل ذمہ دار حکمران، سیاستدان، جرنیل، جج، بیوروکریٹ یا پیڑ دانشور، مبصرین اور صحافی ہی نہیں، بلکہ 22 کروڑ ہجوم میں سانس لینے والا ہر پاکستانی ہے۔ جب کمزور اور طاقتور کے لیے دوہرے معیار اپنانے کا سلسلہ جاری رہے گا تو ایسے ہی خطرناک حالات کو سہنا پڑے گا۔ پاکستانیوں کیا گھریلو یا کاروباری امور چلانے کے لیے ہزاروں روپے تنخواہ لینے والے ملازموں، نوکروں اور خادموں، اور ملک کی ریاستی امور چلانے کے لیے لاکھوں روپے کی تنخواہ اور لاکھوں روپے کے مراعات لینے والے نوکروں خادموں کے ساتھ ہمارا برتاؤ، رویہ اور سلوک اور انداز گفتگو ایک جیسا ہے؟ اگر جواب نہ ہے تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی معاشرے، ملک و قوم کے لیے امور سر انجام دینے والے ملازموں کو کمزور اور طاقتور دو حصوں میں تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ کمزور کا گلا دبانے اور طاقتور کے پاؤں دبانے بزدلی، جہالت اور منافقت کی علامت ہے۔ ریاستی 4 ستونوں میں سے سب سے پہلے اور اہم ستون سیاست کو پیشہ ورانہ اور مخلصانہ خدمت کی بجائے کتنی بڑی تجارت بن چکا ہے۔ کاش پاکستانیوں، اگر آپ نے اس بات کا اندازہ لگانے کا حوصلہ پیدا کر لیا ہوتا۔ ملکی سیاستدانوں کی بات چھوڑو، گجرانوالہ کے سیاستدانوں کا ہی شاہانہ طرز زندگی دیکھ لو۔ اگر بات سینئر سیاستدانوں حامد ناصر چٹھا، غلام دستگیر خان، محمود بشیر ویرت، عثمان ابراہیم، رانا نذیر اور دیگر کی جائے تو کتنے گجرانوالہ شہری ہیں جن کو ان کے ذریعہ معاش کا علم ہوگا۔ آگے ہیں خرم دستگیر خان، صدیق مہر، علی اشرف مغل، میاں تارک، نارا برادران، بلال اجاز، میاں ارکم، ایس اے حمید، توفیق بٹ، عمران خالد بٹ، سلمان خالد بٹ، رضوان اسلم بٹ، لالا سدولہ پاپا، اشرف انصاری، شیخ ثروت اکرام اور دیگر مقامی سینئر اور جونیئر سیاستدانوں میں ماضی اور حال میں کتنے بے روزگار تھے اور ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ کو ملے یا نہ ملے، لیکن ایک بات ان سب میں مشترکہ ضرور ملے گی۔ پہلی بات یہ کہ ان کی دولت میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے اخراجات اور آمدن کا کسی بھی چارٹر اکاؤنٹ سے حساب لگوا لو، کبھی بھی برابر نہیں نکلیں گے۔ اگر ایسا ہے تو ان سیاسی ملازموں کی سرزنش کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ڈرتے ہو ان سے؟ ان میں ایسا کیا ہے کہ ان کا دبدبا اور رعب تم پر غالب آ جاتا ہے؟ اگر واقعی اپنی نسلوں کے مستقبل روشن چاہتے ہو تو ان سوالات کے جوابات تلاش کر لو۔ آج وقت ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے۔ بلی دیکھ کر آنکھیں بند کرنا چھوڑ دو، دودھ پر بیٹھے بلوں کو ہٹا دو۔ تقدیر بدلنے کے لیے اپنے شہر گجرانوالہ کو رول ماڈل بناؤ۔ لوٹ مار کے بلبوتے پر بننے والی مٹھی بھر اشرافیہ کی چھٹی کرواؤ۔ اپنے جیسوں کا انتخاب کر کے انہیں اقتدار کے وانوں تک پہنچاؤ۔ زمینی خداؤں کے بت توڑ دو، خدارا اپنے اندر موجود ان افراد کو موقع فراہم کرو جن کو اللہ رب العزت نے نیک نیتی، خدمت خلق، اخلاص، مثالی کردار اور دیگر پیشہ ورانہ غیر معمولی صفات سے نواز رکھا ہے۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ کیا یہ بات سچ نہیں کہ ہم اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ حکمرانوں اور سیاستدانوں کی اچھائیاں اور برائیاں ثابت کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں بے وقت ضائع کر کے 30 مار خان بننے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں ہونے دے رہے؟ دوسری جانب خود احتسابی کا نام سن کر ہماری ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگتی ہیں، ماتھے پر پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ حکمرانوں سیاستدانوں کو ایمان فروش اور ضمیر فروش کہنا تو نہایت آسان ہوگا، مگر بدقسمتی سے
نہایت کڑوے اور حقیقت پر مبنی الفاظ ادا کرنے پڑ رہے ہیں کہ ہم عام پاکستانی بھی چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر زمین فروشی اور ایمان فروشی جیسے گناونے دندے میں کس قدر دھنس چکے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ اپنے بچوں کی خاطر سارا دن ہر مقام پر ذلت برداشت کرنے والے پہریوں، عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا عزم بنا کر تمام پاکستانیوں کے لیے مشعل راہ بن جاؤ۔ پھر دیکھو قدرت تمہاری اولادوں اور نسلوں کو کیسے وقت کا سلطان اور گوہر نایاب بناتی ہے۔ ویڈیو کے اگلے حصے کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔